السلام علیکم سامعین، 21 شعبان المعظم ہے، 25 مارچ ہے۔ سوشل انڈیا نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبر کا عنوان ہے: کیا پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کو 72 گھنٹے اور مل گئے اور کیا ان کی کرسی بچی رہے گی؟ اپوزیشن کو کتنی سیٹیں چاہیے؟ آج وہاں پارلیمنٹ میں کیا ہوا ہے؟ اب آگے کب اور کیا ہو سکتا ہے؟ عدالت نے وہاں کیا فیصلہ دیا ہے؟ ان تمام سوالات کا جواب جاننے کے لیے آپ پوری ویڈیو دیکھیں۔ خبر تھوڑی تفصیل سے سنیے۔ پاکستانی پارلیمنٹ کے اسپیکر اسد قیصر کی سربراہی میں شروع ہونے والا قومی اسمبلی کا ہنگامہ خیز اجلاس آج کچھ دیر بعد ہی ملتوی کر دیا گیا ہے، جس پر اپوزیشن رہنماؤں کی جانب سے لیڈروں کی جانب سے شدید رد عمل کا اظہار کیا گیا ہے۔ اطلاع کے مطابق قومی اسمبلی میں جیسے اجلاس شروع ہوا تو سب سے پہلے مرحوم ممبران اسمبلی کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی۔ اس کے بعد اسد قیصر نے مرحوم ممبران اسمبلی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے اجلاس کو ملتوی کر دیا اور کہا کہ اب اجلاس 28 مارچ شام 4 بجے تک کے لیے ملتوی کیا جاتا ہے۔ اجلاس کے ملتوی ہونے پر اپوزیشن نے ہنگامہ کیا، شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ اسد قیصر نے یعنی اسمبلی کے اسپیکر نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ مرحومین کے ایصال ثواب کے بعد پہلے بھی اجلاس ملتوی ہوتے رہے ہیں اور اس طرح لگ بھگ 2 درجن سے زیادہ بار اجلاس پہلے ملتوی ہو چکے ہیں، اس لیے کوئی معاملہ نہیں ہے۔ آپ تحریک عدم اعتماد جو پیش کریں گے، جو یہاں آئے گی، اس سے بھی قانونی طور پر ہی نپٹا جائے گا۔ بتلا دیں کہ اپوزیشن کو پاکستان میں تحریک عدم اعتماد یعنی اوشواس پرستاؤ پاس کرانے کے لیے 342 رکنی پاکستانی پارلیمنٹ میں سے 172 قانون سازوں کی حمایت درکار ہوگی، یعنی 172 ممبران پارلیمنٹ اپوزیشن کے ساتھ ہوں تب جا کر بات بنے گی۔ پتہ چل رہا ہے کہ اپوزیشن کے پاس اپنے طور پر یہ تعداد اپنے طور پر پوری نہیں ہو رہی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ حکمراں جماعت کے 1 درجن سے زیادہ ممبران پارلیمنٹ اندر خانے اپوزیشن کے ساتھ ہیں۔ یہی وہ مرحلہ ہے جس سے عمران خان کی سرکار گھبرائی ہوئی ہے اور عمران خان کی پارٹی اور خود عمران خان خوفزدہ ہیں۔ اگر یہ 1 درجن ممبران پارلیمنٹ تحریک عدم اعتماد پر اپنا ووٹ دے دیتے ہیں، اوشواس پرستاؤ کے حق میں ووٹ دے دیتے ہیں، تو عمران خان کی سرکار گر جائے گی اور عمران خان کو استعفیٰ دینا پڑے گا، وہ مجبوری کی صورت ہوگی۔ حکمراں جماعت کے لوگ اس معاملے کو لے کر سپریم کورٹ گئے تھے، جہاں ان کی بات نہیں بنی ہے۔ سپریم کورٹ نے صاف کہہ دیا ہے کہ جو ووٹ ڈال سکتا ہے وہ ووٹ شمار ہوگا۔ حکمراں جماعت کا موقف یہ تھا کہ ان کو نااہل قرار دے دیا جائے گا اور ان کا ووٹ تحریک کے ساتھ کسی بھی حال میں شمار نہیں ہوگا۔ سپریم کورٹ نے اس کو منع کر دیا ہے اور کہا جب ووٹ ڈالیں گے تو ان کا ووٹ شمار کیا جائے گا، یعنی ان کی بات مانی جائے گی۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر اندر خانے 12 ممبران پارلیمنٹ اپوزیشن کا ساتھ دے دیتے ہیں تو کیا یہ سب نااہل کہلائیں گے؟ قانون کی یہ شق ابھی پاکستانی دستور میں واضح نہیں ہے، یہ پاکستانی آئین میں یہ واضح نہیں ہے کہ یہ نااہل قرار دیے جائیں گے، کس طرح نااہل قرار دیے جائیں گے، کتنی دیر کے لیے نااہل قرار دیے جائیں گے، نااہل قرار دینے کی صورت میں کیا ہوگا، یہ کچھ وہاں ابھی واضح نہیں ہے۔ سپریم کورٹ نے یہی باتیں سرکار سے دریافت کی ہیں۔ دھیان ہے کہ کل 26 مارچ کو اپوزیشن نے اہم میٹنگ طلب کر رکھی ہے اور پرسوں 27 مارچ کو عمران خان کا بڑا پروگرام ہے۔ اس طرح پاکستان میں ہلچل مچی ہوئی ہے اور بظاہر اندازہ ایسا لگ رہا ہے کہ عمران خان کی بات شاید بننے والی نہیں ہے۔ ادھر کچھ دن پہلے خبر آئی تھی کہ فوج نے عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیا ہے اور پتہ اس وقت یہ چلا تھا کہ جیسے ہی اسلامی تنظیموں کا جو وہاں اجلاس چل رہا ہے، جیسے ہی وہ ختم ہوگا تو عمران خان استعفیٰ دے دیں گے۔ لیکن 24 گھنٹے پہلے عمران خان کا جو اخباری بیان آئے ہیں اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ کسی بھی حالت میں استعفیٰ نہیں دیں گے۔ بہرحال دیکھیے، پاکستان میں ہلچل مچی ہوئی ہے۔ تحریک عدم اعتماد کے لیے اپوزیشن بالکل اپنے سٹینڈ پر کھڑی ہے اور اپوزیشن کا کہنا یہ ہے کہ ہم پوری طرح مطمئن ہیں، 100% یہ تحریک پاس ہو کر رہے گی۔ اب دیکھیے اگلے 28 مارچ کو ہوتا کیا ہے۔